اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ میں دعا قبول کروں گا۔ اب بات یہاں سمجھنے والی یہ ہے کہ کیا دعا کرنے سے پہلے ہمیں دعا کے آداب معلوم ہوتے ہیں؟ کیا دعا کے وقت جو کیفیت چاہیے وہ کیفیت ہماری ہوتی ہے؟ اور جو شرائط، جو ضوابط دعا کے حدیث پاک سے یا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے ہیں، ہم اس تقاضے کے ساتھ دعا کرتے ہیں؟ اگر تو ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں علم ہے، پھر تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہماری دعا قبول نہ ہو۔ اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان تقاضوں اور ان آداب کے مطابق دعا ہی نہیں کرتے۔ ہمیں یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ کن طریقوں سے دعا قبول ہوتی ہے، اس وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہوئی کہ ہم دعا کے تمام تقاضے، تمام آداب، تمام لوازمات کو پہلے سیکھیں، پھر اس کے مطابق دعا کریں، تو انشاءاللہ ہماری ہر دعا قبول ہوگی۔ اب وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ ہماری دعاؤں میں کون کون سی چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ وہ تو اگر میں اس وقت ان ساری چیزوں کو بیان کروں گی تو پھر جن چیزوں کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ بیان نہیں ہو سکیں گی۔ اس لیے میں آپ کی توجہ دلا رہی ہوں۔ آپ اس کے لیے مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، کسی عالم دین کی گفتگو بھی سن سکتے ہیں، اور اگر کبھی اس کا شوق ہوا تو مجھے حکم کریں گے، تو پھر کبھی آگے موقع ملا تو میں بھی اس موضوع پہ بیان کر دوں گی۔ اور یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا قبلہ درست ہو، ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو، اور ہم اللہ کی بارگاہ سے مایوس ہونے کی بجائے اس کا قرب حاصل کریں اور ہمیشہ اس کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ اب اسی دعا میں ایک دعا یہ بھی ہے جس کے لیے آج ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ یہ کون سی دعا ہے؟ یہ دعا ہوتی ہے دنیا سے جانے والوں کے لیے، اور اس کا بھی قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہمیں کہ جب بھی دعا کریں تو صرف اپنے لیے دعا نہیں کریں، بلکہ اللہ کی ساری مخلوق میں جتنے بھی مومن مرد اور عورتیں ہیں، مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، سب کے لیے دعا کریں، حضور کی ساری امت کے لیے دعا کریں۔ جس کو ہدایت نہیں ملی اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کے لیے مزید ترقی کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، اپنے مقاصد اور مسائل کے لیے دعا کریں۔ اس سب کا حکم ہمیں قرآن کریم نے بھی دیا۔ اور اگر بہت آسان بات جو ہم ہر روز 5 مرتبہ کرتے ہیں، اگر اس کی طرف توجہ کریں تو ہم تو ہر روز کئی مرتبہ دعا کرتے ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہم میں سے ہر کوئی یہ دعا کرتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ جو عرض کیا میں نے کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کریں، سب کے لیے دعا کریں، یہ دعا تو ہم آلریڈی کرتے ہیں، مگر مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اپنی ہی دعا کا ترجمہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہم جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اس سے بھی بیگانہ ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں مگر ہمیں نماز کا ترجمہ تک نہیں آتا، اس لیے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں۔ غور فرمائیے، جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ان کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم سلام پھیرنے سے پہلے کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، کہ میری کبھی نماز قضا نہ ہو، کبھی نماز میں تاخیر نہ ہو، ہمیشہ کے لیے نمازی بنا دے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور صرف مجھے نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری نسلوں کو بھی، میری اولادوں کو بھی نمازی بنا دے۔ اور پھر یہ دعا کرنے کے بعد ہم اگلے الفاظ یہ کہتے ہیں ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔
آپ یہ دیکھیے کہ نماز پڑھنے میں 7 سال کا بچہ بھی یہی الفاظ بول رہا ہے، اور 70 سال کا بندہ بھی وہی الفاظ بول رہا ہے، کیا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری نسلوں کو۔ اب 7 سال کے بچے کی اولاد کہاں ہے؟ وہ تو خود ابھی بچہ ہے، اس کی اولاد تو نہیں، مگر وہ ان لوگوں کے لیے بھی دعائے ہدایت اور دعائے نماز کر رہا ہے جن کا ابھی دنیا میں وجود بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں سینکڑوں سالوں کے بعد جن لوگوں نے دنیا میں آنا ہے، بچہ ان کے لیے بھی دعا کر رہا ہے۔ اور 70 سال کا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ میری اولادوں کو، میری نسلوں کو بھی نمازی بنا دے۔ اس کی نسلیں دنیا میں موجود بھی ہیں اور اس کی نسلیں ابھی دنیا میں آنے والی بھی ہیں، سب کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ پھر آگے سنیے، اگلے الفاظ ہماری نماز میں ہوتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین، اور تمام ایمان والوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن۔ ابھی دیکھیے کہ قیامت کے دن تک کے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، بخشش کی دعا ہو رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم دعا کرتے ہوئے اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، اولادوں کے لیے، اور ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے اور جو آگے آنے والے ہیں، ابھی ان کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کب آئیں گے، ہم ان کے لیے بھی اپنی نماز میں دعا کرتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہماری یہ دعائیں اللہ قبول بھی کرتا ہے اور ان دعاؤں کی تاثیر بھی پیدا فرماتا ہے۔ اگر یہ بے مقصد ہوتا تو اللہ ہماری سب سے امپورٹنٹ عبادت جس کو نماز کہتے ہیں اس میں یہ دعا شامل نہ فرماتا۔ اسی قانون کے تحت جب بھی کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان دعاؤں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک اور مقام پہ اللہ کریم فرماتا ہے ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے، اور میں جسے چاہوں اسے عذاب دوں، جسے چاہوں بچا لوں۔ کوئی مجھے نہ روک سکتا ہے، نہ مجھے کوئی پابند کر سکتا ہے۔ لیکن آگے چل کے اللہ فرماتا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، میں عذاب دے سکتا ہوں، میرا عذاب بڑا سخت بھی ہے، اور جسے چاہوں عذاب دوں، کوئی مجھے روک بھی نہیں سکتا، مگر رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تمام چیزوں سے زیادہ وسیع ہے۔ کیا کرتا ہوں میں کہ میں بندے کے لیے رحمت کی صورتیں بناتا رہتا ہوں، اور اس رحمت کی وسعت کی وجہ سے آخر کار میری رحمت غالب آ جاتی ہے، اور میں اپنی رحمت اور کرم سے بندوں سے عذاب دور کر دیتا ہوں۔ عزیزات محترم، رحمت کے اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے جس کے تحت آج ہم جمع ہیں اور اپنے فوت شدہ بہنوں، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں کے ثواب اور ان کی بخشش کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی۔ بظاہر جس وقت انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے ہم قبر میں دفنا دیتے ہیں، ہمارا اور اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ اب نہ ہم اس سے گفتگو کر سکتے ہیں، نہ اس سے مل سکتے ہیں، نہ اس کے احوال کا ہمیں ظاہری آنکھوں سے پتہ چلتا ہے، مگر اللہ نے رحمت کا کون سا دروازہ ہمارے لیے کھولا؟ اس دروازے کا نام ہے ایصال ثواب۔ وہ راستہ، وہ طریقہ کون سا ہے؟ وہ ثواب کا طریقہ ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ مرنے والے کو گھر بیٹھ کر یا اس کی قبر پہ جا کر جس طریقے سے بھی تم ثواب بھیجو گے، نیکی کرو گے، صدقہ خیرات کرو گے، غریبوں مسکینوں کو اس بندے کے نام کا کچھ دو گے، اور نیت کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرو گے، تو تمہاری دعا اللہ قبول فرما کر قبر والے کو وہ ثواب دے گا، اور اس ثواب کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کرے گا۔ اور آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ جب ہم مسلسل
اپنے مرنے والوں کو ثواب بھیجتے رہیں گے، تو جتنا ثواب جاتا رہے گا اتنے ان کے گناہ اللہ کاٹتا جائے گا، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے مسلسل ثواب بھیجنے اور دعائیں کرنے کی وجہ سے قبر والوں سے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس بات پہ کتنا فوکس کرتے ہیں اور کتنا یقین کرتے ہیں، اور کتنے تسلسل اور کتنی ہمدردی سے اپنے مرنے والوں کے لیے ہم اس ثواب کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ وہ جتنا زیادہ کریں گے اتنا مرنے والوں کو فائدہ پہنچے گا۔ تو اب یہ رحمت کی کتنی اعلیٰ صورت ہے کہ ہم زمین کے اوپر بیٹھے ہیں، اپنی دنیا میں ہیں، اور فوت ہونے والے دوسری دنیا میں چلے گئے، مگر ہمارے درمیان رابطے کی ایک الگ صورت ہو گئی، بالکل اسی طرح جس طرح ایک گھر میں تمام لوگ رہتے ہیں، بھائی بہن ماں باپ، تو ہر روز ان کا فزیکلی رابطہ ہوتا ہے، آمنے سامنے گفتگو ہوتی ہے، بالمشافہ ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، معاملات پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ یہ ایک سب سے مضبوط طریقہ ہوتا ہے اور متعارف طریقہ ہے ہر ایک سے ملنے اور بات چیت کرنے کا۔ اگر کوئی دوسری جگہ پہ دوسرے گھر میں بھی ہے تو ہم اس کو ملنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں، جا کے بات چیت کر لیتے ہیں، ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا کوئی بندہ انگلینڈ چلا جائے، امریکہ چلا جائے، یو اے ای میں چلا جائے، اب کیا ہوتا ہے؟ اب ہم ملاقات تو کر لیتے ہیں لیکن طریقہ بدل جاتا ہے۔ اب ہم فوری طور پر اس کے گھر جا کے نہ مل سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے، وہ ہر بندے کے بس میں نہیں، نہ ویزا لینا بس میں ہے، نہ ٹکٹ لینا بس میں ہے، نہ جانا بس میں ہے۔ تو ایک اور راستہ ہمارے پاس ہوتا ہے اس سے ملاقات کرنے کا، کہ فوری طور پہ ہم نمبر ڈائل کرتے ہیں اور ہمارا رابطہ اس سے ہو جاتا ہے۔ رابطہ اب بھی ہو گیا مگر طریقہ بدل گیا، اس لیے کہ وہ دوسرا ملک ہے، ہمارا دوسرا ملک ہے، ہم بہت سارے تقاضوں کے بغیر اس ملک میں جا نہیں سکتے، لیکن ملاقات کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہماری فون کال ہے۔ جب ہم کال کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، ہمارا ملنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اسی مثال کو بعین ہی سمجھیے کہ جس وقت ہمارے میں سے ایک بندہ رخصت ہو کر عالم برزخ میں دوسرے جہان میں چلا جاتا ہے، اب ہم اس سے ملاقات پہلے کی طرح نہیں کر سکتے، تو اللہ پاک نے ہمیں ایک متبادل طریقہ دے دیا کہ اس سے ملاقات کا کیا طریقہ ہے۔ اس سے ملاقات کا اب طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے لیے اس کو بھیجنے کا طریقہ، اس کی طرف چیزیں ارسال کرنے کا طریقہ کیسے ہے؟ جیسے آپ ٹی سی ایس کروا دیتے ہیں، پارسل بھجوا دیتے ہیں، آپ اسی طریقے سے وہ جو ٹی سی ایس کروائیں گے وہ آپ کے ثواب ہوں گے، وہ آپ کے کھانے، وہ آپ کے صدقہ خیرات، جو چیز بھی آپ کریں گے، اللہ کریم اسے اپنے قانون اور اپنے طریقے کے مطابق ہمارے مرنے والوں کو وہ ہمارے پارسل اور ہمارے ٹی سی ایس پہنچائے گا، اور اس سے ان کو فائدہ پہنچے گا۔ آپ دیکھیے کہ کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے سمجھنا، ہم اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اس کی قدرت اور اس کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اعتراض کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، کہ اگر ہم ان چیزوں پہ بیلیو کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں پاسیبل ہیں، تو جس رب نے ایک بندہ بنایا اور ایک بندے کو ایسا دماغ دیا کہ اس نے فون ایجاد کر لیا، اس نے ٹی وی ایجاد کر لیا، اس نے کیمرہ ایجاد کر لیا، اس نے ویڈیو ایجاد کر لی، تو اللہ کی ایک چھوٹی سی دی ہوئی طاقت کے ذریعے بندہ اتنا کچھ کر سکتا ہے، تو جو طاقتیں دینے والا ہے ذرا سوچئے کہ اس کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ کیا ہمارے اجر و ثواب، ہمارے صدقات، ہماری خیرات، ہماری رقم، ہمارے کھانے، ہمارے لباس، کیا وہ ان چیزوں کو وصول کر کے اپنی قدرت سے اس بندے کے اس جہان کی ضرورت کے مطابق کنورٹ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ ان کو وہاں پہنچا نہیں سکتا؟ کیا ہماری آہوزاری اور دعا کا اثر ان لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکتا؟ یقیناً دے سکتا ہے۔ تو عزیزات گرامی،
اب یہ دعا کی اہمیت کی ہمیں سمجھ آئی، تو غالباً میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں برسی کا، چہلم کا، دسویں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے کہ ہر روز کا کھانا، ہر روز کی نماز اور ہر روز کی عبادت کے لیے دو چار لفظ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ بھی نہ کہنا چاہیں تو نیت کر لینا ہی کافی ہے کہ یا اللہ میں جو کچھ یہ پڑھ رہی ہوں اپنے فلاں رشتہ دار، اپنے فلاں عزیز کی بخشش کے لیے، اس کو بھیج دے، اس کو عطا کر دے، تو آپ کی نیت سے ہی رب اس کو عطا کر دے گا۔ لیکن اپنی تسلی کے لیے، اپنی تسلی کے لیے، اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے، اگر ہم پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں کہ یا اللہ میں نے جو کچھ پڑھا تو اسے قبول کر، اور اپنی شان کے مطابق قبول کر، میری غلطیاں اس میں سے دور فرما، ان کو نظر انداز فرما، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو میرا یہ تحفہ عطا کر، اور آپ کے صدقے سے آپ کی اولاد اور آپ کی ازواج کو عطا کر، اور ان کے صدقے سے اور حضور کے صدقے سے میرے عزیزوں کو، میری اولاد ہے یا میرے ماں باپ ہیں یا میرے بھائی بہن ہیں، ان سب کو کہہ دے کہ یا اللہ ان سب کو اس کا ثواب عطا کر۔ آپ سوچئے کہ اس سارے کو کہنے میں کتنا وقت لگا۔ بات صرف توجہ کی ہے، دھیان کی ہے، دوسرے کے احساس کی ہے، بس وہ اپنے دل میں پیدا کر لیجئے، تو یہ دو تین لفظ ادا کرنے سے، یہ تو آپ مصلی اٹھاتے اٹھاتے بھی کہہ سکتے ہیں، اس پہ کوئی دیر نہیں لگتی۔ بس اپنے کانسیپٹ اور اپنے نظریے تبدیل کر لیجئے۔ ایک تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ ہمیں ہمیشہ اپنی آخرت یاد آتی رہے گی، اپنی قبر کی طرف دھیان ہوگا، اور ایک ہم نیکی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز کل کو یہ ساری نیکیاں ہمارے اپنے آگے آئیں گی، ہمیں ان کا فائدہ پہنچے گا۔ اب دوسری بات اسی کے ساتھ جو منسلک ہے، میں وہ عرض کر دوں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، اور دعا کے ساتھ جیسا کہ آج آپ ایک ختم پاک کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جب تک کھانا آگے نہ لا کے رکھا جائے، نہ ختم ہوتا ہے نہ دعا ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ اس پہ کھلا اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اور یہ کھانا تو آپ نے خود کھانا ہے، تو میت کو اس کا کیا فائدہ پہنچے گا، اور مرنے والے اس میں سے کیا کھائیں گے، اور اس طرح سے مختلف اعتراض اور اختلاف پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات پھر خاندانوں میں اور ایسی محفلوں میں لڑائی تک نوبت چلی جاتی ہے۔ تو سامعات محتشم، سب سے پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ہوں یا میں ہوں، ہمارے ماں باپ ہوں یا ہماری اولادیں ہوں، ہم سب باحثیت مسلمان اس بات کے پابند ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر لازم اور فرض کیا ہے کہ ہمیں اپنے دین کے یہ ضروری مسائل ہر حال میں سیکھنے چاہیے۔ ہمیں نماز کا پابند کیا گیا ہے، تو نماز کے پورے ڈسپلن، پورے رولز ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ روزہ دیا گیا ہے تو روزے کا پورا ڈسپلن، پورے رولز ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ ہمارے اوپر حج فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، بندہ پیدا ہوتا ہے، بندہ فوت ہوتا ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے، یہ وہ سارے مسائل ہیں جس کے بغیر کوئی بندہ بھی نہیں رہتا، یہ سب بندوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ فرض ہوا کہ ان تمام چیزوں کا ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے، اس میں ہماری محتاجی نہیں رہنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کمپلسری ہیں، مگر ہم میں سے کتنے لوگ ان کو سیکھتے ہیں، کتنے لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں؟ جب ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے اور ہم اپنا فرض علم حاصل نہیں کرتے، تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان پھر لڑائیاں، جھگڑے، اختلاف پیدا ہوتے ہیں، اور ہم اپنا ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو میری سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ابھی اس محفل میں ہماری جتنی نوجوان بچیاں بیٹھی ہیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں، جو خواتین بیٹھی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ سب پہ فرض ہے کہ جن چیزوں کے بغیر گزارا نہیں، اور جو ہماری زندگی میں پیش آنے والی چیزیں ہیں، ان سب کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آج کی اس محفل میں یہ وعدہ کر لیجئے کہ کسی سورس سے، کسی ذریعے سے، کسی طریقے سے بھی آپ کو سیکھنا پڑے تو آپ یہ سیکھیں گے۔ اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ اگر آپ 80 سال کی عمر کے بھی ہیں اور آج آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہے، تو آج ہی آپ پہ فرض ہے۔ اگر آپ نے پیچھے نہیں سیکھا
تو آپ اس کا ازالہ کیجئے، اور آج ہی کسی کے پاس بیٹھ کے ان باتوں کے بارے میں سنیے، سیکھیے اور ان پہ عمل کیجئے اور غلطیاں اپنی درست کیجئے. کیوں کہ ابھی زندگی باقی ہے اور موت سے پہلے توبہ کا وقت ہمارے پاس ہے. اور میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ کھانا، کپڑے، پیسے، جو بھی آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کا سامنے رکھ کر ہی ختم پاک پڑھنا ضروری ہے؟ تو شریعت میں ہماری تعلیمات کے مطابق ایسی کوئی قید نہیں ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ نے کلام پاک پڑھا، تلاوت کی، وظیفہ پڑھا، دعا کی، کچھ بھی کیا، اس کا ثواب آپ ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں اور اپنے تمام مرنے والوں کو بھیجیں. وہاں تو ہمارے سامنے کوئی کھانا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، مگر ثواب جا رہا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی محفل میں کھانا یا باقی چیزیں سامنے رکھ کر دعا کرتے ہیں تو وہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور اگر آپ کھانا اور چیزیں سامنے رکھے بغیر دعا کرتے ہیں تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے. دعا کرنا ضروری ہے، بخشش مانگنا ضروری ہے، دوسرے کے لیے نیکی کرنا ضروری ہے. البتہ یہ ضروری نہیں کہ ہم کھانا رکھنے یا نہ رکھنے کے جھگڑے میں پڑیں اور اس کو تنازع بنا لیں. آپ کی دعا انشاءاللہ کھانا سامنے رکھے بغیر بھی جائے گی اور کھانا رکھ کر بھی جائے گی. جو کچھ بھی آپ نے آگے بھیجنا ہے، جو آپ نے تیار کیا ہے، کھانا ہے، لباس ہے، پیسے ہیں، اور بھی کوئی چیز آپ صدقہ کر رہے ہیں، تو اس کا نام لے کر جب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو چیزیں جہاں جہاں بھی ہیں وہاں وہاں سے بھی ثواب پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ چیزیں سامنے رکھ کر بھی دعا کرتے ہیں تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. کس طرح ثابت ہے؟ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر لشکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور راستے میں ایک جگہ پہ جب لشکر رکا، سب کو بھوک لگی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بار بار صحابہ اکرام حاضر ہو رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کھانے کا سامان ختم ہو گیا ہے اور اس وقت سب کو بھوک لگی ہے، تو کسی کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دسترخوان بچھاؤ، اور جس کے تھیلے میں جو جو کچھ بھی بچا ہوا ہے وہ لے آؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اپنے اپنے تھیلے لا کے دسترخوان پہ سب نے جھاڑ دیے. کسی کے تھیلے میں سے چند کھجوریں نکلی سوکھی ہوئی، کسی کے تھیلے میں سے روٹی کے چھوٹے موٹے ٹکڑے نکلے، کوئی پنیر کے ٹکڑے نکلے. وہ جو بھی دسترخوان پہ جمع ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. آپ نے جب دعا کی تو وہ معمولی معمولی کھانے کے ٹکڑوں میں اتنی برکت پیدا ہو گئی کہ اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے وہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کے سب نے کھانا شروع کیے تو سارے لشکر کا پیٹ بھر گیا، اور اللہ پاک نے ان کے لیے اتنی برکت اور اتنی رحمت اس کے اندر پیدا فرما دی. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کھانا اگر آپ سامنے رکھ کر بھی دعا کرتے ہیں تو اس کھانے کے اندر برکت ہو جاتی ہے، برکت بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ کھانا لے کر باقی سارے کھانے میں اگر شامل کر دیتے ہیں تو سارے کھانے کی برکت اور نورانیت زیادہ ہو جاتی ہے. تو البتہ اگر ایسا موقع نہیں ہے، جیسے ہجوم زیادہ ہے، باہر کسی جگہ پہ کوئی بڑا رش ہے، لوگوں کا دعا کے لیے بیٹھے ہیں اور وہاں پہ چیزیں لے کر رکھنا ممکن نہیں ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. آپ بلا تردد بغیر چیزوں کو سامنے رکھے، آپ اپنی نیت اور اپنے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کر کے دونوں طرح اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، انشاءاللہ پھر بھی تمام چیزوں کا ثواب مرنے والے کو پہنچے گا. جی، اس کے بعد جو گزشتہ بار میں نے بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا، وہ دوسری چیز یہ تھی کہ فوت ہونے والا جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد کرنے والے ضروری کام کون سے ہوتے ہیں، اور جو اس نے مال چھوڑا ہے
جس کو ہم وراثت یا ترکہ کہتے ہیں، اس کا مصرف اور اس کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فوت ہونے والے کے کفن دفن کا انتظام کرنا۔ اگر کوئی اپنی خوشی سے بہن بھائی یا والدین یا اولاد اس کا انتظام کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی نہ کرے یا کرنے والا نہ ہو تو اس کے اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کرنا ہوگا۔ کفن دفن کا مطلب ہوتا ہے کہ قبر بنانا، قبر کی تیاری کرنا، اس پہ جو خرچ آتا ہے، جو باقی معاملات سنبھالنے میں آتا ہے، وہ سارا کفن دفن میں شامل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر میت کے اوپر کوئی قرض تھا تو تمام لوگوں سے معلوم کیا جائے تو میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا قرض اتارا جائے۔ یہ سب سے پہلے ضروری چیز ہے۔ قرض اتارنے کے بعد پھر دیکھا جائے کہ مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہو تو دیکھا جائے گا کہ وہ وصیت جائز ہے یا ناجائز۔ اگر وہ وصیت جائز ہے تو ہم شیران محترم پھر وہ جائز وصیت کو باقی بچے ہوئے مال کے تیسرے حصے کے ساتھ آپ پورا کر سکتے ہیں۔ تیسرے حصے سے زیادہ مال آپ وصیت میں نہیں دے سکتے۔ اگر ایسا کریں گے تو وصیت کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا اور آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر مرنے والے کی پیچھے اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، یا اور کوئی ایسا قریبی رشتہ دار جو اس کا وارث بن سکتا ہے، وہ زندہ ہے اور مرنے والے نے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو میرا سارا مال مسجد کو یا مدرسے کو یا فلاں غریب کو دے دیا جائے، تو وہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ غیر شرعی وصیت ہے۔ شرعی وصیت یہ ہے کہ اس کا کفن دفن اور اس کا قرض دینے کے بعد جو مال باقی بچ جائے اس سارے مال کی قیمت لگوائی جائے اور اس میں سے تیسرے حصے کے ساتھ جتنی وصیت پوری ہو سکتی ہے وہ پوری کر دی جائے، اور جو باقی مال ہوگا وہ ان رشتہ داروں کے لیے رکھا جائے جو اس کے وارث بن سکتے ہیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ وصیت پوری کرنے کے بعد اگر اس کا کوئی مال بچا ہے تو جو قیمت لگوانے والا مال ہے اس کی قیمت لگوائی جائے، اور جس کی قیمت معلوم ہے اور جس کو مطلب اٹھایا تبدیل کیا نہیں جا سکتا، جیسے گھر زمین وغیرہ، تو ان کی پیمائش کی جائے، اوپر لگی ہوئی لاگت معلوم کی جائے اور وہ ساری جمع کر کے دیکھا جائے کہ کل مالیت کتنی بنتی ہے۔ اب جتنی مالیت بنے گی اس کے جتنے رشتہ دار باقی بچے ہیں، مطلب اگر بندے کے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کا حصہ بھی ہوگا، اگر بندے کی اولاد زندہ ہے تو اولاد کا حصہ بھی ہوگا۔ اولاد کا حصہ کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ اگر مرنے والے کے 4 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں تو سارے مال کے 8 حصے کیے جائیں گے، یا جتنا باقی رشتہ داروں کو دینے کے بعد اولاد کا بچے گا اس کی 8 حصے کیے جائیں گے۔ مطلب 2 حصے جو ہیں وہ بیٹوں کو ملیں گے اور ایک حصہ بیٹی کو ملے گا، مطلب دگنا بیٹے کو اور آدھا بیٹی کو دیا جائے گا۔ اگر اس کی بیوی ہے یا بیوی فوت ہوئی ہے تو شوہر ہے تو اس کو بھی اس کے مطابق جو شریعت کہے گی، اگر اولاد بھی ہے تو پھر بیوی کا 8واں حصہ، اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کا 4تھا حصہ، اگر مرد پیچھے رہ گیا، بیوی فوت ہو گئی تو پھر اس سے دگنا اسی طرح دیا جائے گا، اگر اولاد ہے تو 4تھا حصہ، اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ۔ مگر بیٹی اور بیٹے جتنی تعداد میں بھی ہوں گے ان کا اسی طریقے سے حصہ کیا جائے گا۔ جیسے اگر ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو 3 حصے کیے جائیں گے، جس میں سے 2 بیٹے کو ملیں گے، 1 بیٹی کو ملے گا۔ اب یہاں پر جو ہمارے سیکھنے کی اور انصاف کی اور اللہ کے سے ڈرنے کی بات ہے، سامعات محترم، آپ ماشاءاللہ تمام خواتین بیٹھی ہیں اور آپ
خود مجھے اس بات کا جواب دے سکتی ہیں کہ آپ میں کتنی بیٹیاں، کتنی مائیں، کتنی بیویاں، کتنی بہنیں، کتنی پھوپھیاں ایسی یہاں موجود ہیں جن کو ان کے بھائی، ان کے شوہر، باپ یا بیٹوں کے مرنے پر حصے دیے گئے۔ میرے خیال کے مطابق شاید کوئی ایک دو بندہ ایسا ہو جس کو پورے حصے وراثت سے دیے گئے ہوں، ورنہ بیٹیوں سے یا تو حصے معاف کروا لیے جاتے ہیں یا ان کی پرواہ ہی نہیں کی جاتی کہ ان کو حصہ دینا اللہ نے مقرر کیا ہے۔ میں نے یہ مسئلہ آپ کے سامنے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ہمارے لوگ دنیا میں یہ ظلم تو کر لیتے ہیں، بھائی ہے تو بہن کو حصہ نہیں دے گا، باپ ہے تو بیٹی کو حصہ نہیں دے گا، شوہر ہے تو بیوی کا حصہ کھا جائے گا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ تاکید اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں کسی کی ایک بالشت زمین کا حصہ کھا جائے گا اور حصے والے کو اس کا حصہ نہیں دے گا تو قیامت میں ساتوں زمینوں کا بوجھ اس کے سر پہ لاد دیا جائے گا۔ تو ہم شیران محترم ذرا سوچئے کہ دنیا میں تو ہم نے ایک بالشت زمین کا لالچ کیا، کیا آخرت میں ہمارے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ ساتوں زمینوں کو ہمارے سر پہ رکھا جائے اور ہم ان کا بوجھ برداشت کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو سوچ ہی بندے کو مار دیتی ہے کہ ساتوں زمینوں کا بوجھ کتنا ہوگا اور کون اٹھائے گا۔ لیکن یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو اس سے بڑی سچی بات کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمان ہونے کے ناطے شروع سے سب سے پہلے معاشرے کے اندر سکھانے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ماں ہے۔ ماں جس وقت شروع میں اپنے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈالنا شروع کر دے گی کہ بیٹے ہمارے پاس جتنی جائیداد ہے اس میں تیری ماں ہوں، میرا حصہ بھی ہے، تیری بہنیں ہیں ان کا حصہ بھی ہے، تیری پھوپھیاں ہیں ان کا حصہ بھی ہے، تو بچپن میں جب بچے کے اندر یہ بات فیڈ ہو جائے گی تو بڑے ہو کر اس کو انصاف کرنے کی فکر ہوگی۔ اور جب مائیں اپنے بچوں کو شروع سے لالچ دلاتی رہیں گی کہ پھپھی کو حصہ نہیں دینا، بہن کو حصہ نہیں دینا، دادی کو نہیں دینا، تو پھر بڑے ہو کے وہ بیٹا ایک ظالم مرد بنے گا اور کسی کو اپنے حصے کے قریب نہیں آنے دے گا۔ اگر شروع سے بچے کو یہ تعلیم دی ہوگی اور ماں کے پاس یہ تعلیم اور اللہ کا خوف ہوگا تو یہ ظلم ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ سب سے پہلے جو مرد ہوتا ہے وہ کسی عورت کا بیٹا ہوتا ہے، وہ بیٹا بڑے ہو کے بھائی بنتا ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے تو شوہر بنتا ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے تو باپ بنتا ہے، پھر اسی بیٹے نے اپنے اپنے رشتوں کے ساتھ انصاف کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں تو یہ ایک اتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کے دل میں اتر جانی چاہیے کہ اگر عورت خود دوسری عورتوں کو حق دینے کے لیے تیار ہو جائے اور اپنی اولاد کو سکھانا شروع کر دے تو کبھی عورت کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، عورت خود اپنے آپ کو ظلم سے نکال لے گی۔ لیکن جب عورت اپنے وقت میں اپنا کردار ادا نہیں کرتی تو جب خود پھر اسے اپنے باپ کی طرف سے حصہ نہیں ملتا اور بھائی ظلم کرتے ہیں پھر وہ روتی ہے اور ہر بندے کو جا کے اپنے ظلم کی داستان سناتی ہے کہ میرے ساتھ میرے بھائیوں نے یہ ظلم کیا، میرا حصہ نہیں دیا، میرے باپ نے میرا حصہ نہیں دیا۔ تو اس کا کتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنا کردار شروع کر دیں اور اپنی اولادوں کے دلوں میں شروع سے رشتوں کی محبت اور احترام پیدا کرنا شروع کر دیں، اور حق کھانے کا جو ظلم ہے اس کے عذاب کے بارے میں اپنی اولادوں کو آگاہ کرنا شروع کر دیں۔ بڑے ہو کے آپ کی اولاد کسی رشتے سے ظلم نہیں کرے گی، سب کو ان کا حق بلا کے دیا جائے گا۔ اور آج اگر ظلم جس پہ ہوا وہ خاموش ہو گیا اور اس نے اللہ پہ بات چھوڑ دی تو پھر یقین کیجئے کہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیتا۔ کل قیامت میں حق لینے والا آپ کے سامنے کھڑے ہوگا اور حق دینے والا مجرم کی حیثیت سے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ کریم اس کو بلائے گا
اور مظلوم جب تقاضا کریں گے کہ یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، اس جگہ پہ ہمارا حق کھایا، تو اللہ کریم اس سے حق طلب فرمائے گا۔ جب وہ حق نہیں دے سکے گا تو اللہ کریم فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دو جن کا اس نے حق کھایا تھا۔ ذرا غور سے یہ جملہ سماعت فرماتے جائیے۔ جب جب حق کھانے والے کی نیکیاں، وہ تہجد گزار ہے تو ہوتا رہے، حاجی ہے تو ہوتا رہے، نمازی ہے تو ہوتا رہے، بڑا سخی ہے تو ہوتا رہے، وہ جتنی نیکیاں اس نے جمع کی تھیں، اگر کسی کا حق کھایا ہوگا تو اللہ فرمائے گا جس جس کا حق کھایا اس کو نیکیاں تقسیم کر دو۔ جب حق لینے والے باقی رہ جائیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب جو منظر شروع ہونے والا ہے یہ انتہائی خوفناک منظر ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ اب جن کا اس نے حصہ کھایا تھا ان کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دو، اور جن لوگوں کا حق کھایا تھا ان کو بخش دو۔ اب نہیں معلوم کہ کسی بندے کے سامنے 10 لوگ ہوں گے یا 20 ہوں گے یا 50 ہوں گے یا 100 ہوں گے، جس جس کا حق کھایا ہوگا ان کے سارے گناہ اس بندے کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، ان کو بخش کر اللہ آخرت میں جنت دے دے گا، اور دنیا کے حق کھانے والے کو اللہ دوزخ میں بھیج دے گا۔ تو عزیزات محتشم، اس خاص مسئلے کو سماعت فرما کر اپنے گھروں میں جا کے ڈسکس کیجئے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، شوہروں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، تاکہ کل کو آپ کے گھروں کے مرد ظلم کرنے کے بارے سوچیں بھی نہ، بلکہ جنت لینا پسند کریں اور دنیا کے حصے قربان کر دیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے اور ہمارے مرنے والوں کے لیے باعث بخشش ہیں۔ جب ہم ان مسائل کو یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کریم نے میراث کے مسائل کے سیکھنے کو آدھا دین فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک میراث کے مسائل سیکھنے سے ہمیں کتنے مسائل حاصل ہوئے، اور کتنے لوگوں کے حق کا پتہ چلا، اور کتنے بڑے بڑے ظلم ہمارے سامنے آئے۔ جب ہم ان کو سیکھ لیں گے تو ہمیں یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اسی اہمیت کی وجہ سے یہ آدھا دین ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ ایسا موقع علاقے میں جب بھی آئے، کسی کی وفات ہو، تو پیچھے رہنے والے زندہ رشتہ داروں کے سامنے ان حقوق اور ان فرائض کو بیان کرنے اور کروانے کی کوشش کیجئے، تاکہ کوئی بھی بندہ ظالم بن کر آگے نہ بڑھے، بلکہ اپنے حق ادا کر کے سرخرو ہو جائے، اور قبر میں جانے والے کو بھی تسکین اور راحت پہنچا سکے۔ ماشاءاللہ ابھی آپ کے اس گھر میں سردار شاکر صاحب مرحوم کے وفات کے بعد یہ تیسری محفل ہے، اور میں یقین کرتی ہوں کہ ان تینوں محفلوں میں آپ نے دین کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ نے جو بھی سیکھا، جس پر عمل کرنا شروع کیا، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ جہاں بھی ہوں گے موصوف کو قبر میں پہنچتا رہے گا، اللہ ان کے درجات بلند کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب ان کی اولاد کو، ان کے گھر والوں کو بھی ملے گا، جنہوں نے آپ سب کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا اور ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے محافل منعقد کی۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ دین سے جڑا ہوا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سیکھیں اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ تو مجھے بہت امید ہے، بہت یقین ہے کہ آپ کے لیے یہ تمام باتیں بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اب میں جو میرے ذہن میں کی ہوئی باتیں تھیں میں نے ان کے بارے میں عرض کر دیا۔ مزید آپ کا اگر کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ وہ فرمائیے، میں اس کے مطابق جواب عرض کر دیتی ہوں۔ جی جن میلاد کے حوالے سے نا سوال کر رہی تھی پچھلی دفعہ بھی، اور ابھی پھر دوبارہ آپ کا یہی سوال ہے، بیٹھی ہوئی ہے محفل۔ جی سوال کیجئے، پورا سوال کیجئے۔ جی بولے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ میلاد نہیں بنانا چاہیے، تو کیا کریں؟ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے موضوع پر تو آپ کا بڑا بیان جو ہے وہاں پر ہو بھی چکا ہے، تو میں ان لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیے ہے صحیح، لیکن تھوڑی سی مختصر اپنے الفاظ میں ان کو ذرا۔ میلاد پاک پہ ایک نہیں بے شمار میرے جو بیانات ہیں وہ میرے چینل پر موجود ہیں۔ آپ تسنیم ہاشمی آفیشل
چینل اوپن کریں، اس کے اندر سرچ کریں، میلاد کے بہت سے بیانات ہیں جس میں ہر جہت سے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ میلاد ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہے اور اس کا منعقد کرنا ہمیں کیا فائدہ دیتا ہے۔ اس سے بھی آپ سنیے، میں مزید کوشش کروں گی کہ ان کو الگ سے نکال کر نبیلہ صاحبہ کو بھیج دیے جائیں، وہ آپ کو شیئر کر دیں۔ بہرحال ابھی آپ نے سوال کیا تو مختصر میں عرض کروں گی کہ میری پہلی بات پہ عمل کرنے کی کوشش فرمائیے، وہ ہے کہ خود قرآن پاک کو پڑھیے، خود حدیث پاک کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، آپ دوسروں پر ڈیپینڈڈ مت ہوئیے۔ آپ جب قرآن شریف پڑھیں گے تو بے شمار مقامات پر آپ کو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر ملے گا بلکہ پچھلے نبیوں کے میلاد کا بھی ذکر ملے گا۔ اب میں یہ عرض کروں گی کہ میلاد ہے کیا جس کا ذکر ملے گا۔ میلاد کو اگر آپ انگلش میں سمجھنا چاہیں تو وہ ہے برتھ ڈے، اگر آپ میلاد کو اردو میں سمجھنا چاہیں تو وہ ہے سالگرہ۔ میلاد اور مولود یہ دو لفظ سالگرہ اور برتھ ڈے کے لیے عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ مولود کا بھی یہی مطلب ہے، میلاد کا بھی یہی مطلب ہے۔ اب جب یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ میلاد یا مولود سالگرہ کو کہتے ہیں تو اس کا صاف معنی ظاہر ہو گیا کہ کسی کی بھی ولادت یا کسی کی پیدائش کے متعلق جب بات کی جاتی ہے تو اس پیدائش کے حوالے سے اس شخصیت کی بات کی جاتی ہے کہ وہ شخصیت کیسی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ نے اسی مہینے کی 9 تاریخ کو دیکھا کہ کافی عرصے کے بعد دوبارہ گورنمنٹ لیول پر 9 نومبر کو چھٹی کی گئی۔ یہ 9 نومبر کیا ہے؟ 9 نومبر اقبال ڈے ہے، جس دن علامہ اقبال پیدا ہوئے۔ تو آپ کے پیدا ہونے کے دن پر پہلے بھی بہت عرصہ پہلے چھٹی ہوا کرتی تھی، پھر بند ہو گئی، ابھی سے پھر آغاز ہو گیا۔ اسی طرح قائد اعظم ڈے منایا جاتا ہے جس میں قائد اعظم کے پیدا ہونے کے دن کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اور آپ گورنمنٹ لیول سے نیچے آ جائیں تو اپنے خاندانوں میں اپنے بچے، اپنے بڑے، ان کو لے لیں، ہم ان کی بھی سالگرہ مناتے ہیں، لیکن کوئی شخص بھی ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ کرسچن ہو، وہ مسلمان ہو، مسلمانوں میں وہ اہل تشیع ہے، اہل حدیث ہے، دیوبند ہے، اہل سنت ہے، کوئی شخص بھی کسی بچے کے متعلق یہ نہیں کہے گا کہ اس کی سالگرہ تم کیوں منا رہے ہو، علامہ اقبال کا دن کیوں منا رہے ہو، قائد اعظم کا دن کیوں منا رہے ہو، کوئی نہیں کہے گا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منانے میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو یہ الزامی جواب ہے جس پہ سوچ کر آپ اپنے اندر سے جواب طلب کیجئے کہ کیا اس پہ مسئلہ ہونا چاہیے، اگر ہونا چاہیے تو کیوں ہونا چاہیے، اگر ہونا چاہیے تو پھر یہ جن چند لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں پھر ان کے دن منانے پہ مسئلہ کیوں نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 25 دسمبر کو ہی عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں اور اس کرسمس ڈے میں بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن ہی مناتے ہیں۔ ہمارے اپنے حکمران اور ہمارے بہت سے مسلمان بھی ان کے دن پہ جا کے ان کو مبارکباد دیتے ہیں، تو اپنے نبی کے دن پہ یہ ایک دوسرے کو مبارکباد کیوں نہیں دے سکتے؟ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت قائد اعظم یا علامہ اقبال ہوں تو ان کے دن پر جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز یا بڑے بڑے حکومتی ادارے جب ان کا کوئی دن سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس میں کرتے کیا ہیں؟ علامہ اقبال کا نظریہ پیش کیا جاتا ہے، نئی نسل کو بتایا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کون تھے، ان کا نظریہ کیا تھا، ان کا
پیغام کیا تھا، یہ نئی نسلوں کو بتایا جاتا ہے. ان کے اقتباسات ہیں، ان کا کلام ہے، ان کا موقف ہے، ان کی ایفرٹس ہیں، ان کی سٹرگلز ہیں، وہ ساری نئی عوام میں منتقل کی جاتی ہے. اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت آتا ہے تو قائد اعظم کے پروگرام اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں اور حکومتی اداروں میں ہوتے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ قائد اعظم کون تھے، قائد اعظم کا مشن کیا تھا، انہوں نے پاکستان کے لیے کیا قربانیاں دی، اور انہوں نے کیا انقلاب پیدا کیا، کیسی عظیم شخصیت تھی. وہ نہ ہوتی تو آج پاکستان نہ ہوتا، وہ نہ ہوتی تو آج ہم آزاد مسلمان نہ ہوتے. آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس مقبوضہ کشمیر کا عالم کیا ہے. آج آزادی کے لیے کس طرح سے لاکھوں کی تعداد میں آج تک قربانیاں ہو چکی، مگر کشمیر آزاد نہیں ہو سکا. اور وہ لوگ کتنی اذیت اور کس قدر مصیبتوں کو فیس کر رہے ہیں. تو اس سے کئی درجے اور برے حالات اس وقت مسلمانوں کے تھے جب ہندوستان کے اندر یہ سب رہتے تھے. تو کتنی قربانیوں کے بعد جا کے پاکستان بنا. تو اس میں لیڈ کس نے کیا، لیڈر کون بنا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر سال کے بعد قائد اعظم کی وفات اور قائد اعظم کی پیدائش کے دن کو یاد کر کے ان کے پیغام، ان کی ایفرٹس، ان کا کردار اپنی نئی نسلوں کو سناتے رہیں، تاکہ نئی نسلوں کے اندر بھی قائد اعظم اور علامہ اقبال زندہ رہیں. تو عزیز سامعات، قائد اعظم جنہوں نے ایک پاکستان کو آزاد کرایا، علامہ اقبال جنہوں نے ایک پاکستان کا نظریہ دیا، وہ اس قابل ہیں کہ ہم عزت، ادب، احترام سے ان کے دن منائیں. تو اللہ کے وہ محبوب جو پوری دنیا کو آزاد کرانے کے لیے آئے، جنہوں نے پوری کائنات کو اللہ کا ایک نظریہ دیا، جنہوں نے بتوں، دریاؤں، سمندروں، سورج اور چاند ستاروں کو پوجنے والوں کو اللہ کی معرفت دلائی اور اللہ کا پتہ بتا کر مسلمان کیا، جنہوں نے ذلیل و خوار ہوتی ہوئی عورت کو اتنی عزت دی کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت قرار دے دی، بازاروں میں، منڈیوں میں بکنے والی عورت کو گھر کی ملکہ بنا دیا. بس قرآن و حدیث کی ساری دلیلوں سے ہٹ کر مجھے صرف ان باتوں کا جواب سوچ کر ارشاد فرما دیجئے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اس قابل نہیں ہے کہ ان کا دن آئے تو ہم اپنی نئی نسلوں کو ان کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ کون تھے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، جس طرح ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں علامہ اقبال اور قائد اعظم، کیونکہ وہ ہمارے بڑے محسن ہیں، ان کا نام ہماری نسلوں میں زندہ رہنا چاہیے. تو کیا ہمارے نبی کا نام ہماری نسلوں میں زندہ نہیں رہنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنی نسلوں کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ آخری نبی کس دن پیدا ہوئے؟ تو آپ کے ولادت کے دن میں اگر کوئی غلط طریقے سے میلاد مناتا ہے تو غلط وہ کرتا ہے. میلاد منانا غلط نہیں ہوگا، ہاں اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو. تو میں نے آپ کو پیٹرن عرض کر دیا کہ قائد اعظم یا علامہ اقبال ہوں تو ان کو یاد کرنے کا پیٹرن کیا ہوتا ہے، ان کے میسیجز، ان کا پیغام، ان کا نظریہ آگے کنوے کرنا. تو نبی علیہ السلام کے میلاد پر ہمارا میلاد منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے ہیں، وہ پیغام کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ آخری دین ہے، وہ ہماری شریعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام ربی جو لے کر آئے، اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانا، ان کو بتانا کہ ہمارے نبی کیوں آئے، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کی تعلیمات کیا تھیں، آپ کس لیے دنیا میں تشریف لائے. میلاد پاک کی محفلوں میں یہ بیان ہونا چاہیے. اگر کوئی جاہل آدمی اٹھ کر میلاد پاک کی محفل کرے، وہ اس میں غیر شرعی کوئی کام کرے، تو اس کا ذمہ دار وہ ہے
اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. ہم جب میلاد پاک کریں گے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں. ہم کوئی غلط چیز لوگوں کو بتا رہے ہیں، غلط راستے کی طرف لے جا رہے ہیں، یا اللہ کے نبی کا پیغام اور رب کا قرآن سنا رہے ہیں. اگر یہ کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے کہ یہ ناجائز کیوں ہے. مفتی صاحب، ہمارے استاد مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ شادی کرنا عام حالات میں سنت ہے، نکاح کرنا عام حالات میں سنت ہے. ذرا توجہ سے یہ سنیے گا. آپ نے فرمایا کہ نکاح کرنا سنت ہے. اگر نکاح کے موقع پر کوئی ڈانس کرتا ہے، کوئی ناچتا ہے، کوئی باجے بجاتا ہے، کوئی ڈھول بجاتا ہے، کوئی بے حیائی کے کام کرتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ آپ نکاح کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، نکاح کریں گے. تو مخالفت کس کی کریں گے؟ غلط کاموں کی. بند کس چیز کو کروائیں گے؟ ناچ گانے کو، بے حیائی کے کاموں کو آپ بند کروائیں گے. نکاح بند کبھی نہیں کروائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح اگر کوئی جاہل بندہ دین کو بدنام کرنے کے لیے میلاد پاک میں کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی غلط رسمیں پیدا کر لیتا ہے، کوئی غلط غیر شرعی انداز اختیار کر لیتا ہے، تو بند اس کو کیا جائے گا، نہ کہ میلاد مصطفیٰ کو. میلاد مصطفیٰ تو آج کے دور میں ایک بہترین تبلیغ کا ذریعہ ہے، اپنے نبی کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، آپ کے پیغام کو سننے کا ذریعہ ہے، اور میلاد میں ہونا بھی یہی چاہیے. باقی رہ گئی بات کہ قرآن پاک میں ہے کہ نہیں، حدیث میں ہے کہ نہیں، تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گی کہ قرآن کریم میں لا تعداد آیتوں میں نبی علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ہے. حدیث پاک میں بے شمار احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ صحابہ تو صحابہ رہ گئے، خود رسول اللہ نے اپنا میلاد منایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس نے آپ کا میلاد منایا. آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس نے آپ کا میلاد منایا. آپ کی موجودگی میں آپ کے بہت سے صحابہ نے حضور کا میلاد منایا. اب یہ کانسیپٹ ضرور کلیئر کر لیجئے کہ میلاد کا میں نے جو معنی بیان کیا ہے وہ ہے آپ کے پیدا ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، آپ کی پیدا ہونے کا ذکر کرنا، پیدا آپ ہوئے تو کیوں آپ کو دنیا میں بھیجا اس کا تذکرہ کرنا، آپ کی احادیث اور قرآن اور آپ کی عظمت اور شان بیان کرنا، یہ ہے آپ کا میلاد. اگر آپ یہ کہیں کہ صرف لائٹیں لگانے کا نام میلاد ہے، جھنڈیاں لگانے کا نام میلاد ہے، غیر شرعی طریقے کام کرنے کا نام میلاد ہے، جیسے آج کل دیکھتے ہیں کہ بازار سج گئے، گلیاں سج گئیں اور پھر اسی طرح کی نعتیں شروع کر دیں، تو اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ میلاد ہے تو اس کو میں بھی کہوں گی کہ یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ ایک بندہ لاکھ روپیہ لگا کے اپنی روڈ اور اپنی گلی تو سجا لیتا ہے، مگر سارا سال وہ مسجد میں نماز پڑھتا نظر نہیں آتا. تو نبی کا پیغام لائٹیں لگانا نہیں تھا، نبی کا پیغام نماز پڑھانا تھا. اگر کوئی شخص اس دن دیگیں پکا کے لوگوں کو کھانا کھلا لیتا ہے اور اس کے اپنے رشتہ داروں کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، تو نبی کا پیغام ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھو، باقی دوسرے غریبوں کو بعد میں دیکھو، پہلے غریب رشتہ دار کو دیکھو. اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا تو ہم بھی کہیں گے کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں کر رہا. اس لیے میں پھر خلاصتاً یہی عرض کروں گی کہ تعلیم حاصل کیجئے، لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ نہ جائیے. آپ میں سے میری جس عزیزہ نے یہ سوال کیا کہ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، تو میں ادب سے عرض کروں گی کہ کیا آپ نے سارا قرآن پڑھا ہے؟ کیا آپ نے ساری حدیثیں پڑھی ہیں؟ کیا آپ نے ان کا ترجمہ پڑھا ہے؟ اگر تو پڑھا ہے تو میں عرض کروں گی کہ پھر آپ مجھے اپنے دلائل پیش کیجئے کہ کس کس جگہ پر قرآن میں اس کی مخالفت کی گئی ہے اور کس جگہ پہ حدیث میں مخالفت کی گئی ہے. لیکن چونکہ آپ نے کسی پر اعتماد کیا ہے کہ کسی نے اگر بیان کیا، آپ نے بیان کرتے ہوئے سنا
کہ قرآن میں نہیں اور حدیث میں نہیں، تو میں یہ عرض کروں گی کہ میں بھی پھر قرآن اور حدیث سے بیان کر رہی ہوں کہ دونوں میں ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ کس کی بات مانیں گے۔ ایک آپ کو میں قاعدہ عرض کر دوں، جتنے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں آپ سارے ایک قاعدہ یاد کر لیجئے۔ قاعدے کا مطلب ہے کہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں بیان کروں، آپ اس پہ اعتراض کریں تو 100 بار کریں، لیکن اس اعتراض کے لیے مجھے نہیں، آپ کو دلیل لا کے دینی پڑے گی کہ میں نے بیان کیا، آپ نے اپنی دلیل کے ساتھ میری بات کو کاٹا، آپ نے کہا کہ یہ دیکھیے قرآن میں آپ کی اس بات کا اختلاف موجود ہے اور حدیث میں آپ کی اس بات کا اختلاف موجود ہے، آپ یہ بات کیوں بیان کر رہی ہیں، تو آپ سچے ہو جائیں گے۔ آپ دلیل لائیں گے تو آپ سچے ہو جائیں گے۔ میرے اوپر دلیل دینا ضروری نہیں، آپ پہ دلیل دینا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے فرمایا کہ میلاد کا کوئی ذکر قرآن پاک میں نہیں، تو آپ کے اوپر یہ لازم ہے، آپ مجھے قرآن کی وہ آیت نکال کے دیں، آپ فرمائیں کہ اسے پڑھیں، دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ نے منع کیا ہے، تو میں رجوع کر لوں گی، میں مان لوں گی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں غلط کہہ رہی ہوں۔ اور اگر آپ کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں جس میں اللہ نے قرآن کے اندر یا حدیث میں منع کیا ہو، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن و حدیث دونوں سے یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک سے بڑھ کر کوئی اور ذکر عظمت والا نہیں ہے۔ جی باجن، اہل سنت و جماعت جو ہے نا، ان کا مقدمہ تو صحیح ہے نا؟ تو ہم سن سے اصل میں سنی بن گئے نا، سارے سن کے سنی بن گئے سارے، تو اس وجہ سے آپ کی بات چل رہی ہے۔ اور دیدی ماشاء اللہ میلاد بنانے والے لوگ ہیں جو آپ سے سوال کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ وضاحت چاہ رہے تھے اس بات کی کہ ہمیں جی کہیں جواب دینا ہو میں صحیح نے سے جواب دیں۔ میں نے اسی لیے یہ وضاحت کی ہے کہ آپ ہوں یا آپ کے علاوہ کوئی آپ سے اعتراض کرے تو آپ کا جواب دینے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے جو میں عرض کر رہی ہوں کہ جو بندہ بھی آپ سے اختلاف کر رہا ہے کہ میلاد پاک آپ منا رہے ہیں تو یہ تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو آپ اسے فوراً یہ فرمائیں کہ بھئی قرآن میں جہاں منع کیا گیا ہے ہمیں آپ وہ جگہ دکھائیں، اور حدیث میں جہاں منع کیا گیا ہے آپ ہمیں وہ دکھائیں۔ بس یہ دلیل ان کو دینا لازم ہے، ہمیں دینا لازم نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک اور ضابطہ سماعت فرما لیجئے کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں وہ حرام کرتا ہے نا، بیسیکلی اللہ نے ساری چیزیں مباح پیدا کی ہیں، یعنی کوئی حرام حلال کی قید نہیں ہے، لیکن پیدا کرنے کے بعد جن چیزوں کو اللہ نے حرام کرنا تھا ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اب پورا قرآن اور حدیث کا پورا ذخیرہ نکال کر آپ ایک بار نہیں 101 بار پڑھیں تو کسی جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ نے یہ لکھا ہو کہ میلاد منانا حرام ہے یا حدیث نے بیان کیا ہو کہ میلاد منانا حرام ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے منع نہیں کیا وہ جائز ہے، اور جس کو اللہ نے منع کر دیا وہ حرام ہے۔ ایک یہ سادہ سا ضابطہ ہے، آپ یہ یاد فرما لیجئے، اور جو بھی بندہ آپ سے اعتراض کرے آپ اس سے دلیل مانگیے، اگر وہ آپ کو مستند دلیل دے دیتا ہے پھر آپ اس پہ غور فرمائیے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی نام یاد رکھ لیجئے، حضرت عبدالحق محدث دہلوی یہ وہ عالم ہیں جن کو شیعہ، اہل حدیث، دیوبند، اہل سنت، ان میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو نہ مانتا ہو، سب ان کو ماننے والے ہیں۔ السلام علیکم۔
جی میں نے حضرت عبدالحق محدث دہلوی کا نام لیا تھا، آپ نے وہ سنا؟ یہاں تک آپ لوگوں نے سنا ہے؟ ہیلو، یہی عرض کر رہی تھی کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام یاد رکھ لیجئے۔ حضرت عبدالحق جی محدث دہلوی یہ وہ شخصیت ہیں جن کو بیک وقت شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل سنت یہ سب ان کے فتوے کو مانتے ہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی ہستی اور اتنی بڑی شخصیت ہیں، یہ ایک مرتبہ میلاد پاک کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے آپ اس وقت دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک تیرے دین کی خدمت کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، واعظ و نصیحت کی ہیں، 96 کتابیں آپ نے تحریر کی تھی زندگی میں، اور آپ نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس ساری خدمت دین پر یقین نہیں کہ تو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ تیری رحمت کی بات ہے، لیکن بے شک اس وقت جن گھڑیوں میں تیرے محبوب کے میلاد کی محفل میں سلام پڑھ رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ پوری کائنات میں اس زمین سے افضل اس وقت کوئی زمین نہیں، اور اس محفل سے افضل کوئی محفل نہیں، تو یا اللہ میں تجھے اس کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ایسی وہ شخصیات جن سے کسی کو اختلاف نہ ہو اور صدیوں پہلے گزر چکی ہوں، تو ہمارے لیے وہ حجت ہیں، ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کی عبادت، ریاضت اور حسن ظن اور یقین پر ہمیں یقین کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کے راستے پہ چلنا چاہیے جو اللہ کے رسول کے راستے پہ چلتے رہے ہیں۔ باقی وہ دلائل، وہ احادیث، وہ آیات جن میں نبی علیہ السلام کے میلاد پاک کا ذکر ہے، ان کے لیے تو بہت لمبا ٹائم چاہیے، جس میں آپ کو ان کے بارے میں بھی عرض کروں۔ البتہ جتنے وقت میں ممکن تھا میں نے آپ کو یہ لائن تو دے دی، اب آگے آپ ان کو مزید بیانات میں سن بھی لیں اور ان کے بارے میں خود ریسرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سرکار اپنے الفاظ میں دعا فرما دیجیے میرے بچی کے لیے بھی اللہ کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ اپنے حبیب کریم چون قرآن پاک ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے کی طرف سے ہے۔ ہماری دعا قبول و منظور فرما۔ ہم نے جو تیرا ذکر کیا، تیرے پاک کلام سے تیرا دین بیان کیا، اور اس محفل کا اہتمام اہل خانہ نے کیا، تمام لوگوں کو دعوت دی، ان ساری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو 54 قرآن شریف میری ملک کیے جا رہے ہیں یا اللہ انہیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما، اور ان کا ثواب اور دیگر بھی جو کچھ بھی اوراد و وظائف محفل والوں نے، گھر والوں نے، رشتہ داروں نے، طالبات نے، دیگر مدارس والوں نے پڑھے ہیں، سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طیبہ طاہرہ مطہرہ مقدسہ کو ہماری جانب سے یہ تحفہ ثواب کا عطا فرما۔ آپ کے وسیلے سے، آپ کے والدین کریمین، ازواج پاک، اولاد پاک
پانچ تن پاک اہل بیت پاک کی روحوں کو ثواب عطا فرما۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو، تمام صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو ثواب عطا فرما۔ تمام علماء امت، اولیاء امت، تمام شہداء اسلام، محدثین، مفسرین، مقربین، مومنین، صالحین، مسلمین کو ثواب عطا فرما۔ یا اللہ سب کے صدقے سے ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ کی روحوں کو ثواب عطا فرما۔ اے مالک اپنے محبوب کا صدقہ آج کی خاص محفل جو عزیزہ نبیلہ شاکر کے مرحوم والد صاحب سردار شاکر خان صاحب کی روح کے لیے منعقد کی گئی، ان کی روح کو یہ تمام ہدیے، یہ تمام تحفے، یہ تمام ثواب عطا فرما۔ یا اللہ انہیں قبر میں تسکین عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ ان کے صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ یا اللہ انہیں جنت میں اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما، جو نیک کام یہ ان کے پیچھے کر رہے ہیں ان کے اجر و ثواب سے انہیں مالا مال فرما۔ یا اللہ ان کے صدقے سے ان کے ارد گرد قرب و جوار میں جو لوگ بھی کہیں دفن ہیں ان سب کی روحوں کو ثواب عطا فرما۔ یا اللہ سردار شاکر صاحب کے والدین، ان کی اہلیہ صاحبہ جو عزیزہ نبیلہ کی والدہ صاحبہ ہیں، اور ان کے باقی بھائیوں میں، بہنوں میں، ان کی بھابھیوں کے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں جو جو بھی آج تک وفات پا گیا، سب کی روحوں کو ثواب عطا فرما۔ پروردگار سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک میں میرے ساتھ جتنے لوگ آمین کہنے والے ہیں، ان کے حقداروں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو ثواب عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کے وہ تمام مسلمان جو ثواب کے مستحق ہیں، سب کو ثواب عطا فرما۔ یا اللہ آج ابھی کچھ دیر پہلے ہماری ایک عزیزہ بشرا صاحبہ اور کچھ دن پہلے فوزیہ صاحبہ وفات پا گئیں۔ یا اللہ ان کی روحوں کو بھی ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ میرے اللہ میرے والدین کو، میرے تمام بھائیوں کو، میرے بھتیجوں کو، بھتیجیوں کو، میری ہمشیرہ صاحبہ، بہنوئی صاحب، ددھیال ننہال کے تمام بزرگوں کو اپنی رحمت سے اجر و ثواب عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، ہمارے مشکل سے دو چار لوگوں کی مشکلات حل فرما۔ یا اللہ ہمارے بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے زروں کو زر عطا فرما، بے دینوں کو دین کی دولت عطا فرما، بے نمازیوں کو پنجگانہ نمازی بنا۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ پر رحمت فرما، اہل کشمیر پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر زندگیاں آسان فرما۔ یا اللہ ان کو حقیقی آزادی عطا فرما۔ یا اللہ جن بہنوں اور بزرگوں کے دلوں میں اپنی خاص نیک تمنائیں اور آرزویں ہیں، اس محفل پاک اور ذکر پاک کا صدقہ انہیں پورا فرما، سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم نور قلوبنا بالاسلام، اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔